کوئی اگزامپل، کوئی سیمپل کوئی تھا پہلے؟ اللہ نے بنایا، اس کو کسی کی ضرورت اونچی دھیان دینا. تصویر بنانے والا مصور جو آرٹسٹ کہلاتا ہے، آج کل آپ نئے نئے نام نکالتے ہیں، پہلے بھانڈ کہتے تھے، اب آرٹسٹ. وہ لوگ جن کو آپ کمتر سمجھتے تھے، اب آپ بڑی شان ان کے ساتھ فوٹو کھچانا عزت کی بات سمجھتے ہیں. پہلے بھانڈ، میراسی، نچنیے، کیا پتہ نہیں لفظ بولتے تھے. آپ سوچیں کیسے مزاج بدلا ہے آپ کا. آرٹسٹ جو تصویر بناتا ہے، وہ اپنی تصویر کو پانی اور مٹی سے بچاتا ہے. مٹی لگ گئی تو خراب ہو جائے گی، پانی لگ گیا تو. اللہ بناتا ہی پانی اور مٹی پہ. یصورکم فی الارحام، قرآن پڑھو نا. پانی اور مٹی، یہ رب کی قدرت. اللہ نے خاکی پتلا تیار کیا، اپنی عزت والی روح سے پھونکا. اپنی عزت والی روح سے. کیا اتنی روح اللہ کی کم ہو گئی جتنی پھونکی ان میں؟ نور ٹکڑے ہونے سے پاک، روح بھی ٹکڑے ہونے سے. یہ کوئی تھان نہیں ہے کہ اس میں سے 2 پیس نکال لیے یا 4 پیس نکال لیے، 1 میٹر 2 میٹر نکال لیا تو کم ہو گیا. وہ والی بات نہیں ہے. نہ روح ٹکڑے ہوتی ہے نہ نور اونچی. اگر کہو گے جی حضرت جابر والی حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس نور کے 4 ٹکڑے، اس ٹکڑے سے مراد فیضان کی تقسیم ہے، ٹکڑے سے مراد نور کا کاٹنا نہیں ہے. سمجھے نا؟ وہ نہیں ہے، سمجھنا ہوگا اس. اللہ نے اپنی عزت والی روح سے پھونکا. موسیٰ علیہ السلام کا جسم اندر سے جو پتلا بنا ہوا تھا وہ اندھیرے والا تھا. روح نے جانے سے اندر اندھیرا. اللہ کی عزت والی روح اندر نہیں جا رہی. اللہ نے ان کی پشت میں نور محمدی رکھا، روح داخل ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی پوری روح پہنچی نہیں، وہ اٹھنے لگے. بندہ ہے نا جلد باز. یہ سمجھنے کے لیے باتیں، وہ نبی تھے، ان کو معصوم، ان کے لیے نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کے لیے. ہوتا ہے نا کسی آدمی کو تھوڑی سی طاقت ملے تو ذرا پورے تو ہو لو. وہ اٹھنے لگے. اللہ تعالی نے ان کے جسم میں روح ڈالی. انہوں نے جس وقت روح پہنچ گئی، اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کیا. کیا کیا؟ نور رکھا تھا پشت میں، پیٹھ میں، چمکتا تھا ان کی پیشانی سے، چمکتا تھا ان کی ماتھے سے. فور ہیڈ، فجر ماتھے کو کہتے ہیں، پیشانی سے ان کے چمکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ نور سارے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے دیکھوں؟ بہت قریب چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو واسطے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اپنا چہرہ خود دیکھ سکتے ہیں؟ آئینہ چاہیے. آئینہ یہ بھی ایک مسئلہ، اس کو بھی چھوڑے، میں شاخیں نہیں نکالنی، ٹائم بہت ہو جائے گا. توجہ. یا اللہ اس نور کو میں کیسے دیکھوں؟ اللہ نے فرمایا دونوں انگوٹھے جوڑو. انگوٹھے چومنے والوں، میں آپ کو کچی باتیں نہیں بتا رہا، فرمایا دونوں انگوٹھے جوڑ. اللہ نے وہ نور ان کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکایا. انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. انگوٹھے چومنا سب سے پہلے حضرت آدم کی سنت. حضرت آدم کی، نبی کا نام سن کے چومنا صدیق اکبر کی سنت ہے. سب سے پہلے چومنا نبی کی سنت ہے. مگر وہ جو لوگ ہیں نا، وہ ان کو چومنا آتا، ان کے ہونٹ اللہ نے اس لائق بنائے ہی نہیں. ہم شکر کرتے ہیں ہمارے ہونٹ نبی کا نام چومتے ہیں. ان کے ہونٹ اس لائق
ان سے کہو اپنے نصیبوں کو روو، یہ ہماری قسمت اللہ نے بنائی، ہم شکر کرتے ہیں اور بار بار چومتے ہیں۔ اللہ ہماری یہ محبت قائم رکھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اللہ حکم دے تو کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ ہم خود سے اپنے طور پر کسی کو مسجود بنا سکتے نہیں۔ اللہ حکم دے کعبے کے پتھروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ اونچی آؤ اس مسئلے کو تھوڑا سا مختصراً بیان، یہ آپ مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہیں، جو یہاں پر محبت والے ہیں ان کو سنا رہا ہوں، مسئلہ سب سنیں گے اور عقیدے کا مسئلہ سن لو۔ ایک ہوتا ہے مسجود لہو اور ایک ہے مسجود الیہ۔ مسجود لہو جس کے لیے یا جس کو سجدہ کیا جائے، مسجود الیہ جس کی طرف سجدہ کیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ سجدہ آپ اللہ کو کرتے ہیں، منہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ تو کعبہ مسجود الیہ ہے، مسجود لہو۔ مسئلہ میں نے آسان کر کے سمجھا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم مسجود لہو تھے یا مسجود الیہ تھے؟ ان کی طرف سجدہ تھا یا ان کو سجدہ تھا؟ امام رازی 606 ہجری میں وفات ہوئی، تفسیر کبیر ان کی مشہور، بہت بڑے امام۔ کیا فرماتے ہیں؟ امرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، ارے وہ سجدہ آدم کی طرف تھا، اصل میں سجدہ اس نور کو تھا جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ میرا امام کہتا ہے میرے امام کی بات سنو، تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا۔ سجدہ کہاں کیا تھا؟ خاک پہ۔ ماتھا کس کا جھکا؟ نور سے مراد فرشتے۔ فرشتوں نے خاک پر ماتھا جھکایا کس کے لیے؟ تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا۔ یہ جو فرشتے نوری بنے ہیں تو کیسے بن گئے؟ اب یہاں پر ہمارے علماء نے جو بات لکھی ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، نظر فرشتوں کی بھی اٹھی، نظر اس کی بھی اٹھی۔ ہاں بالکل صحیح نام لیا، بڑا آپ کو یاد ہے۔ شیطان کی بھی اٹھی اور نظر فرشتوں کی بھی اٹھی۔ فرشتے فوراً جھک گئے، وہ نہیں جھکا، وہ فرشتے جیسے کہیں گے وہ رہیں گے وہی۔ آپ کے زیر زبر سے وہ بدلنے والے صحیح تلفظ فرشتے ہے، مگر اگر کوئی فرشتے کہہ رہا ہے تو وہ بدلیں گے نہیں۔ فرشتے فوراً جھک گئے، وہ نہیں جھکا، کیوں؟ پھر وہی مسئلہ کہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ وہ نور والے تھے، ان کو نور نظر، یہ نور والا نہیں تھا، اس کو نظر نہیں آیا۔ وہاں سے دو بن گئے، وہاں سے پہچانو۔
ایک رائے ونڈ والے، ایک فیضان مدینہ والے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک نور مانتے ہیں، ایک مانتے. جو نور مانتے ہیں وہ جھولیاں پھیلا کر مانگتے رہتے ہیں، اور دوسرے نہیں جی ہمارے جیسے تھے. ان کے کسی کے چہرے پہ رونق دیکھی ہے؟ نور دیکھا؟ کیونکہ انہوں نے مانا نہیں. جب مانا نہیں تو مانگا نہیں، جب مانگا نہیں تو میلا بھی. اور سنی کہتے ہیں حضور آپ کی تو بڑی شان ہے، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. شعر اعلی حضرت نے لکھا ہے، میں اس کو جتنا سمجھنا چاہتا ہوں اتنا ابھی تک سمجھا نہیں ہوں، لیکن سنا دیتا ہوں. بڑا مشہور شعر ہے. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور. یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ کعبہ مراد ہے، دین ابراہیمی مراد ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلا دور مراد ہے؟ جب میرے دل میں یہ شعر کھل جائے گا نا اعلیٰ حضرت سمجھا دیں گے کہ کیسا لکھا، پھر سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. وہاں سے چلے. ایک نور مانتے ہیں، ایک نور. جو مانتے ہیں وہ نوری ہے، نوریوں کے طریقے پہ ہیں. جو نہیں مانتے وہ ناریوں کے طریقے. سمجھ آ گئی بات؟ بحث کی ضرورت. جو کہے نور نہیں تھے انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، تیرا معاملہ جس کے ساتھ ہے نا تو ٹھیک ہے، ہمارا جن کے ساتھ ہے ہم بھی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی شبہ. تو ناریوں والا اور ہم، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. دھیان سے سنو. میں نے ایک جگہ حدیث سنائی. کسی بچے نے قرآن یاد کیا تھا، جس کو کہتے ہیں نا قرآن حفظ کرنا. قرآن یاد کیا تھا. وہاں میں نے حدیث سنائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا ہے ایمان والے، ایمان شرط ہے، ان کے چہروں پر، سروں پر نور کے تاج ہوں گے. نور کے تاج ہوں گے. صحیح حدیث ہے. لوگ ان سے پوچھیں گے تم نے کیا کام کیا، تمہارے سروں پہ یہ نور کے کراؤن تاج ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہم بستر لوٹا اٹھا کے یوں کرتے، تو کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد. اور جب قرآن یاد کرنے پر نور کے تاج ہوں گے تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے کہاں ہے تمہاری عقل؟ کہاں ہے تمہاری عقل؟ قرآن یاد کر لے تو نور کے تاج ملے، جس پر قرآن نازل ہوا اس کو نور نہیں مانتے. اللہ ہم سب کو مکہ لے کے جائے. مکہ میں ایک پہاڑی ہے، اس پر ایک غار ہے، اس کا نام ہے غار ہیرا. جہاں وحی آئی تھی نا، اس کا نام کیا ہے؟ اس پہاڑ کا نام آپ کو معلوم ہے؟ ماشاءاللہ. جو گئے ہیں یا جنہوں نے دیکھا سنا وہ کہتے ہیں جبل نور. جبل کہتے ہیں پہاڑی کو. اس پہاڑی کا نام نور. اس پہاڑی کا نام عقل کے اندھو. ماننے پہ آؤ تو پتھر کو نور مان رہے ہو، ماننے پہ آؤ تو پتھر کو نور مان رہے ہو، اور جس کی وجہ سے وہ نور بنا اس کو نور نہیں مانتے. کہاں گئی تمہاری عقل؟ میرا نبی نور ہے، اللہ کا. ٹھیک ہے نا. یہ نور کے موضوع پر بہت دلائل ہیں اتنے، لیکن وہ نوریوں کے لیے ہیں، ان کو پختہ کرنے کے لیے ان کے لیے نہیں ہے. انہوں نے اپنے جس کو لکھا ہے نا
وہ اگر میں اس پر جاؤں نا، اگر ان کے بتانے کے لیے کہ یہ کہاں کہاں کس کس کو کیا کیا مانتے ہیں، تو ان کو مشکل ہو جائے گی. بہت چڑھتے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں ہماری کتابیں پڑھتا ہے تو تم نے چھاپی کیوں ہے؟ لکھی کیوں تھی؟ چھاپی کیوں ہے؟ تمہاری باتیں تم کو سناؤں تو تم کو مرچیں لگتی، مجھے کمیشن دیا کرو. آ گئے میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا نبی اللہ کا نور. لیجئے جی، وہاں سے دو سلسلے چلے. اللہ تعالی نے وہ نور حضرت آدم کی پشت میں بطور امانت رکھا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ہر سال ان کے یہاں دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. اس زمانے میں اور انسان نہیں، تو پہلے سال پیدا ہونے والے لڑکے کا دوسرے سال پیدا ہونے والی لڑکی سے، دوسرے سال پیدا ہونے والی لڑکی کا پہلے سال پیدا ہونے والے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا. پھر بعد میں چونکہ بندے زیادہ ہو گئے، پھر یہ قانون ختم ہو گیا. اس وقت اور نہیں تھے. ان کے آخری بیٹے اکیلے پیدا ہوئے. میں سارا واقعہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، سارا واقعہ چھوڑ رہا ہوں. ان کے آخری بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. وہ نور جو حضرت آدم میں چمکتا تھا وہ حضرت شیس میں آ گیا. سنیو ایک بات ضرور سناؤں گا، کام کی بات ہے، سنو گے. آدم علیہ السلام زمین پر آئے. کہاں آئے؟ زمین پہ آئے. انہوں نے جنت میں رات نہیں دیکھی تھی، جنت میں اندھیرا، زمین پہ دیکھا تو بڑے گھبرائے. جب صبح ہوئی تو شکرانے میں 2 رکعتیں پڑیں جو فجر بن گئیں. جنت کا موسم بتاؤں، صبح جس وقت پو پھٹتی ہے نا، سورج نکلنے تک نہ پوری روشنی نہ پورا اندھیرا، بڑا سہانا وہ موسم ہوگا جنت کا. جنتیوں کو بتانا چاہیے نا. وہ موسم انہوں نے رات نہیں دیکھی تھی. خیر چلے، رو رہے. بابا جی الگ، اما جی، بابا جی سیلون میں، اما جی جدہ کے پاس. جدہ کہتے ہی دادی کو ہیں، ان کے نام سے ہی اس کو جدہ کہتے ہیں، سعودی عرب کا شہر، وہیں ان کا مزار ہے. دونوں رو رہے ہیں اور چل رہے ہیں، رو رہے ہیں اور فاصلہ طے کر رہے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رو رہے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ بھی انہوں نے سکھا دیا کہ جی غلطی ہو جائے بھلے کیسے ہی ہو، نسبت اپنی طرف کرنی، عاجزی کرنی. ہم تو کہتے ہیں یار اس نے گناہ کروایا، وہ تھا وہاں پر، ورنہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. غلطی ہو جائے توبہ کرو، عاجزی کرو، معافی چاہو، اللہ مہربانی کرتا ہے. بابا جی رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں زمین پر. آنسو کہاں گر رہے؟ 300 سال روئے. کتنا عرصہ؟ 3 گھنٹے روو گے نا تو دماغ خالی ہو جائے گا. رونا ہر کسی کا کام. حضرت شیخ سعدی اتنا روتے تھے یہ گال گل گئے تھے. آپ نقاب لے کے رکھتے تھے، لوگوں سے چہرہ نہیں دیکھا جاتا تھا، اتنا روتے تھے. آپ کی تو آنکھ میں مشکل سے ہی آنسو آتا ہو. دنیا کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے. بابا جی رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں. آنسو کس کے؟ نبی کے. نبی کے آنسو کہاں گر رہے ہیں؟ جہاں آنسو گر رہا ہے وہاں پھول بن رہا. مواہب لدنیا اٹھا کے دیکھ لو، جتنے پھول ہیں حضرت آدم کے آنسوؤں سے بنے ہیں. جب حضرت آدم کے آنسوؤں میں اتنی برکت، میرے نبی کے آنسوؤں میں کتنی برکت ہوگی. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اما جی کے بھی آنسو گر رہے ہیں. اما جی نبیہ نہیں ہیں، ولیہ ہیں. کھانا کھاتے ہو؟ چلو جو کھاتے ہیں انہوں نے بتا دیا، باقی کو اللہ توفیق دے. کھاتے ہیں؟ کھانے میں خوشبو ہوتی ہے کس چیز کی؟ گرم مسالے، دوسرے مسالے. یہ جائفل ہے، یہ جاوتری ہے، یہ پودینہ ہے، یہ دھنیا ہے، یہ زیرہ ہے، یہ لونگ ہے، یہ ہلدی ہے، یہ دار چینی ہے. یہ سارے حضرت حوا کے آنسوؤں سے بنے ہیں.
نبیوں کی ولیوں کی شان کے منکر ہو، کھانا چھوڑ دو، جاؤ تم کوئی بدبودار چیزیں کھاؤ، یہ خوشبو والی کھانی ہے تو نبیوں کا ولیوں کا دامن تھامو، خوشبوئیں ملتی ہیں تو اللہ والوں سے ملتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو درمیان میں بات سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال رونے کے بعد اماں جی بھی رو رہی ہیں، ابا جی بھی رو رہے ہیں، دونوں جمع ہوئے عرفات میں۔ عرفات کے معنی پہچان کی جگہ، پہچان کی، عرفہ کے معنی پہچان کا دن، یوم عرفہ، وہاں دونوں جمع ہوئے، جبل رحمت آج بھی نشانی بنی ہوئی۔ اللہ فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم کے دل میں کچھ باتیں ڈالی۔ کہاں ڈالی؟ کہاں ڈالی؟ معافی چاہیے تو ایسا کہو۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری خطا معاف کر دے۔ اللہ نے دل میں ڈالی، کس کے؟ نبی کے دل میں۔ حضرت آدم نے جب نبی کا وسیلہ لیا، اللہ نے فرمایا کیسے پہچانا تم نے میرے حبیب کو؟ زرقانی علی المواہب دوسری کتابیں اٹھا کے میرے حبیب کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم نے یہ نہیں کہا یا اللہ بس پہچان لیا نا، میرے پاس بھی کوئی چڑیا ہے۔ آج کل کے لوگ تو یہی باتیں کہتے ہیں نا، خبر آئی ہے ادھر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے پہچانا؟ عرض کی مولا جب تو نے اپنی عزت والی روح سے میرے جسم میں پھونکا، میں نے تیرے عرش کو سجدہ کیا، جب سر اٹھایا عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ یا رسول اللہ نے فرمایا آدم تو نے سچ پہچانا، اگر ان کو نہ بناتا میں تجھے نہ بناتا۔ یا اللہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا، میں نے جانا وہ تیرا کوئی حبیب ہے۔ اللہ نے فرمایا سچ۔ اب سنو اگلی بات، سنیو، دل کے کان کھولو، سنو۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے ان کا وسیلہ لے کر صرف اپنے لیے بخشش مانگی، اگر تمام آسمان والوں اور زمین والوں کے لیے مانگتا ہم سب کو بخش دیتے۔ وہ سن رہا تھا، پہچان گئے نا؟ اب نہیں نام لے رہے آپ۔ وہ سن رہا تھا، اس نے کہا بابا جی 300 سال روتے رہے ہیں، اللہ مہربان نہیں ہوا، حبیب کا وسیلہ لیا، اللہ فوراً مہربان ہو گیا، اور اتنا مہربان کہ تمام کے لیے بخشش مانگتے سب کو بخش دوں گا۔ اس نے کہا بس یہ وسیلہ تو میری کمر توڑ دے گا، آج کے بعد میں نے سارا کام ہی اسی پہ کرنا ہے۔ لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اونچی لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے لینا نہیں وسیلہ اور ہم نے چھوڑنا، یہی وسیلہ، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہو۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس کرم سے وسیلہ کیا ہے؟ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ نبی کا وسیلہ چھوڑنا انہوں نے پکڑنا نہیں، ہم نے چھوڑنا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری۔ حضور آپ لوگوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے، جو نیک ہوں گے ان کو جام، ہم گناہگار سیاہکار بدکار، ہمیں جام نہیں، ہمیں ایک بوند ہی مل جائے۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔
2 کتابیں ساتھ لایا تھا, ابھی تک چھیڑی نہیں ہے. جس موضوع پہ آنا ہے آیا ہی نہیں ہوں ابھی تک اس پہ. سنیں لیجئے جناب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور تھا جس کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام نبیوں میں وہ نبی ہے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے. 1600 برس عمر پائی ہے. کتنی؟ 950 سال تو انہوں نے دن رات تبلیغ کی ہے. مسلمان ہوئے 80, 70 اور 10 80 ٹوٹل. باقی کے لیے انہوں نے کہہ دیا یا اللہ ان کی آگے نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوگا. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کشتی بناؤ, لوگ ہنسنے لگ گئے. یہاں نہ سمندر ہے نہ دریا ہے, کشتی کائے کے لیے بنا رہے. لوگوں کا کام مذاق. اور کشتی 3 منزلہ بنائی, نیچے میں جانور, اوپر میں پرندے وغیرہ, اور اگلی منزل پر آپ کے ساتھ 80 مسلمان, باقی سارے لوگ. بارش بھی ہوئی, نیچے سے پانی آیا, اتنا پانی 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 پانی, ساری دنیا ڈوب گئی سوائے اس کشتی کے. وہ کشتی پار لگی, نوح علیہ السلام بچے تو میرے نبی کے نور کی برکت سے. حضور کے ایک عاشق ہوئے حضرت مولانا جامی. تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کہنے والوں کو ہی درجے ملے. درجے کن کو ملے ہیں؟ یہ ان کے نزدیک تو کہنا جائز نہیں. ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کا واقعہ کہ وہ جب گئے, حضور نے فرمایا یہ میری قبر پر آ گیا تو مجھے باہر نکل کے ملنا پڑے گا. وہ مولانا جامی کہتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم, نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا. وہ کہتے ہیں اگر حضور کا نام, حضور کی برکت وسیلہ نہ ہوتی, نہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونی تھی, نہ حضرت نوح کی کشتی پار لگنی تھی. گواہی مل گئی. لیجئے جی, حضرت آدم کے بعد حضرت نوح 80 مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ دنیا آباد ہو رہی ہے. ان کے 3 بیٹے تھے, حام, سام, یافس. اس وقت پوری دنیا میں انہی تینوں بیٹوں کی اولاد ہے. ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو. دنیا آباد ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ نور پہنچا. سفر کر رہا ہے نبی سے. نبی پہ حضور فرماتے میرے سارے باپ پاک ہیں, میری ساری مائیں پاک ہیں. سارے باپ ساری مائیں. ناپاکی کا تصور ان کے ساتھ ہے, نبی کے ساتھ سوچنا بھی, ناپاک سوچ والے کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی جوان ہیں, جس کو آپ ٹین ایج کہتے ہیں نا, ٹین ایجر, ابھی لڑکپن. ادھر نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا حضرت ابراہیم سے کہتا ہے میں خدا ہوں, میری عبادت کرو, پوجا کرو, مجھے سجدہ کرو. میں تو کدھر سے خدا ہو گیا؟ اگنے موتنے والا خدا ہوتا ہے, تو کدھر سے خدا ہو گیا؟ ان کا پھر خدا کون ہے؟ فرمایا میرا رب جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ ہے میرا رب. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ایک پھانسی کے مجرم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو مار دیا. کہنے کا دیکھو اس نے مرنا تھا, اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا, جس نے زندہ رہنا تھا اس کو مار دیا. حضرت ابراہیم ہنسے کہ اس کی تو عقل والا خانہ ہی خالی ہے. اپر چیمبر از ایمٹی. اس کا تو عقل والا خانہ ہی خالی ہے. مارنا کس کو کہتے ہیں, زندہ کرنا کہتے ہیں, اس کو تو آتا ہی نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا تو مغرب سے نکال. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ہکا بکا, یہ کیا کہہ دیا اس نے, مبہوت ہو گیا, کیونکہ اس کی تو سوچ میں بھی نہیں تھا. یہ بات اس کی سوچ میں بھی نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم اس وقت تک جانتے ہی نہیں تھے خدا کو جواب دے رہے. تم نہیں جانتے, وہ جانتے تھے. تم نہیں جانتے, وہ
نبی بے خبر ہوتا نہیں، اور میں وہ ہے۔ اب یہاں میں روک رہا ہوں، تقریر روک رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی یہ بات یاد رکھنا، یہاں تقریر روک کے ایک طرف اور لے جا رہا ہوں آپ کو، چلیں گے میرے ساتھ؟ اچھا، بڑی مہربانی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اگر تو خدا ہے تو سورج کو کہاں سے نکال دے؟ مغرب سے نکالنا کس کا کام ہے؟ میرے نبی نے نکالا۔ میرے نبی نے وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے نبی نے نکالا یا نہیں نکالا؟ حضرت علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے واپس لائے یا نہیں لائے؟ چونکہ قرآن میں آیت ہے موجود، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ کام خدا کا ہے، تو حضور نے ایسا کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی نبی کو خدا کہہ دیتا، اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، تاکہ کوئی خدا ہونے کا گمان نہ کر لے، تم کیا ہو یہ تو ہمارے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ہم ان کو بندہ مانتے ہیں، خدا مانتے، ان کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ یہ میں نے صرف اشارہ کیا، محبت والوں کو بہت لطف آیا ہوگا، دوسرے سوچ میں پڑ گئے ہوں گے۔ سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اکا بکا رہ گیا نمرود کے، انہوں نے کیا دیا؟ اس نے کہا آگ میں ڈالو۔ کہاں ڈالو؟ وہ آگ کتنی تھی، کتنے دن تک جمع کی گئی لکڑیاں، اتنی بڑی آگ کے دور اونچا اڑنے والا پرندہ بھی کباب بن کے گر جاتا تھا۔ اب سوال یہ کہ ان کو ڈالیں کیسے؟ جو ڈالنے جائے گا وہ تو خود جل جائے گا۔ تو توپ ایجاد کی، من جنیق، یہ ایسی مشین بنائی تھی، اس میں کوئی چیز رکھ کے اس کو گھماتے تھے، وہ دور جا کے پھینکتی تھی، آج کل کے حساب سے توپ سمجھ لیں۔ من جنیق، اس میں حضرت ابراہیم کے کپڑے اتارے، ان کو برہنہ کیا، اس میں بٹھایا اور پھینکا، کیونکہ اگر خود ڈالنے جاتے تو خود کہاں بچتے۔ حضرت ابراہیم وہاں پہنچے، اللہ فرماتا ہے قلنا یا، اللہ آگ کو یا کہہ کے پکار رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا نہ کہو، اللہ آگ کو قلنا یا نارو کونی، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا، کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی، کیا ہو جا؟ آپ ٹھنڈا کہتے ہو نا، عربی والے بارد، ٹھنڈے پانی کو کیا؟ بارد، ٹھنڈا، بارد، برد، ہو جا ٹھنڈی۔ اگر اللہ صرف اتنا فرماتا وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کسی سے برداشت نہیں ہوتی۔ ساتھ فرمایا وسلامن، سلامتی والی، ایسی ٹھنڈی جس میں علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم یوں گئے آگ میں جیسے باغ میں جاتے ہیں، مزے سے بیٹھے۔ اس وقت حضرت جبریل آیا، جس وقت توپ چلائی جا رہی تھی نا، حضرت جبریل آئے حضرت ابراہیم کے پاس، کوئی کام، کوئی مدد، مشکل کا ٹائم ہے۔ فرمایا کس کی طرف سے؟ اللہ کی۔ فرمایا اس سے تو ہر وقت حاجت ہے، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کوئی حاجت؟ فرمایا اس سے تو ہر وقت حاجت ہے، تجھ سے
تجھ سے. اس کو پتا ہے, اس کو پتا ہے. جبریل کو انہوں نے کچھ کہا نہیں, مگر جبریل نے آفر کر کے, انگلش میں آفر کر کے, پیشکش کر کے احسان تو کر دیا نا, احسان تو کر دیا نا کہ جی میں آیا تھا, میں نے صلح ماری, پنجابی میں کہتے ہیں نا صلح ماری, پیشکش کی تھی کہ کوئی کام ہو خدمت میرے لائق. اس نے پیشکش کی, حضرت ابراہیم نے قبول نہیں کی, مگر اس نے احسان کر دیا. حضور جب سدرہ پر گئے معراج کی رات, جبریل سے فرمایا ایک مرتبہ تو نے میرے دادے سے کہا تھا کوئی کام کوئی خدمت, آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں کوئی کام. تو نے میرے دادے پر احسان کیا تھا, بدلا چکاؤں گا, بول. حضرت ابراہیم نے تو کوئی نہیں آفر کی تھی, مگر جبریل بڑا سیانا اور سنی پکا, اس نے کہا جی حاجت ہے, حاجت حاجت حاجت, دھیان سے سننا, حاجت. جب جبریل کو حاجت ہے مصطفیٰ سے, ہمیں کیوں نہیں ہوگی؟ ان کو نہیں ہے, یہ اپنا آپ سنبھالے, ہمیں حاجت. ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے. حضور نے بدلہ چکایا یا نہیں؟ معراج کی رات آپ سنتے رہتے ہیں نا, اس نے کہا جی حاجت ہے, جب آپ کے امتی پل صراط سے گزرے میں پر بچھا دوں. اس نے کچھ لینا تھا, اس نے کچھ, حضور نے دعا دی, بارک اللہ, اللہ تجھے برکت دے. برکت ملی یا نہیں ملی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے مدینہ, غزوہ تبوک سے, ایک جنگ سے واپس آئے مدینہ. حضور کے چچا ابو الفاضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں حضور میں نے نعت لکھی ہے, سناؤں آپ کی شان میں اونچی, ذرا زور سے. کہتے ہیں نبی کے سامنے صحابی نے میلاد نہیں بنایا, صحابی حضور کے سامنے حضور کا میلاد بیان کرتے تھے. حضور قصیدہ لکھا ہے, سناؤں؟ میرے آقا نے کہا ضرور. لا یفدد اللہ فاقہ, عربی کے الفاظ ہیں, سننا چاہتے ہو اس کا معنی؟ فرمایا جس منہ سے تو نعت پڑھے اللہ وہ منہ سلامت رکھے. جو نعت پڑھتے ہیں وہ منہ سلامت. صلی علی نبینا, صلی علی شفیعنا, صلی اللہ علیہ. نثر ہو یا نظم ہو, نبی کی نعت پڑھتے رہا کرو. درود و سلام یہ سب نبی کی نعت ہیں, پڑھتے رہا پڑھتے رہا. ہاں یاد رکھنا, میرے نبی کی نعت پڑھنے والے منہ سلامت رہتے ہیں, جو نہیں پڑھتے اخبار میں چھپا ہوا آتا ہے منہ دیکھنے کے قابل. سمجھ گئے؟ ہاں. حضرت عباس حضور کے سامنے کہتے ہیں وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. حضور کے سامنے, حضور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس آگ میں آپ نے بھی جلوہ گری کی, آپ ان کی پشت میں تھے, پھر وہ کیسے جلتے؟ آپ ان کی پشت میں تھے, پھر وہ کیسے جلتے؟ حضرت عباس کہہ رہے ہیں حضور یہ نہیں کہہ رہے تجھے کیا پتا, تو کہاں سے جانتا ہے؟
اللہ جانے نہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں اور حضور منع نہیں فرما رہے. کیا مطلب ہے عباس جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ سچ ہے. وہ حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی تو میرے نبی کی برکت سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کی تیز دھار سے بچے تو میرے نبی کی برکت. مختصر اتنا ٹائم ہو گیا. حضرت ابراہیم کی اولاد میں جو نبی ہوئے وہ دو سلسلے، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل. حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، پھر حضرت یوسف، یہ آگے سلسلہ بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور میرے نبی کے درمیان کوئی اور نبی. حضرت اسماعیل کی اولاد میں میرے نبی پاک تشریف لائے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل سے ان کی اولاد میں منتقل ہو رہا ہے. 21 پشتوں تک حضور نے اپنا نام خود بتایا. میرا نام یہ، میرے باپ کا یہ، دادے کا یہ، پردادے کا یہ، اس کے بعد یہ، اس کے 21 حضرت عدنان تک. اس سے اوپر کے نام جو ہیں وہ کنفرم ہم بیان بھی کرتے نہیں، لکھے ہیں کتابوں میں، لیکن ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے کیونکہ نبی نے صرف 21 سنائے. ٹھیک ہے. وہ نور حضرت عدنان، پھر حضرت مدیر الیاس، اس طرح یہ نام سارے چلتے ہیں. ان میں آیا حضرت الیاس حضور کے باپوں میں سے ایک باپ. وہ کہتے ہیں جب میں احرام باندھ کر طواف کرنے کے لیے نکلتا اور لبیک کہتا، میری پشت میں جو نور ہے وہ بھی لبیک کہتا تھا. یہ نور منتقل ہوتا 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 حضرت عبد المطلب میں آیا. میں نے باقی جو مضمون سوچا تھا وہ سارا چھوڑ دیا ہے. اب میں آ رہا ہوں، خاص میلاد کا ذکر شروع کرنے لگا ہوں. اپنے ذہنوں کو صاف کر لینا. بیان میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. کہاں ہوتی ہے؟ ذہنوں میں خرابی ہوتی ہے. اپنے ذہنوں کو کر لو صاف. اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر شروع کرنے لگا ہوں. بڑی توجہ سے محبت سے سنیں، باقی تقریریں ہوتی رہتی ہیں. ابھی بیان کرتے کرتے 2.25 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، ابھی میلاد رہتا ہے. توجہ. حضرت عبد المطلب کا کوئی نام اصلی بتائے. ماشاءاللہ صحیح. شیبہ کیا نام تھا ان کا؟ شیبۃ الحمد ان کا پورا نام تھا. کیا نام تھا؟ یہ ان کا اصلی نام ہے. یہاں ایک مسئلہ سن لیں. آج ہم عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ نام رکھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں شرک ہے. ان سے کہو عبد المطلب کے کیا معنی؟ کیونکہ مطلب تو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. یہاں کیا بولو گے؟ تو عبد بمانا غلام بھی ہوتا ہے. عبد بمانا اونچی اونچی. چونکہ ان کے والد کا ان کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، اپنی والدہ کے پاس رہے. مدینہ کے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے تو کسی نے انہیں پہچان لیا، تو وہ بعد میں آئے تو چھپا کر رنگ تھوڑا سا سانولا ہو